ہم یہ مثال تو دے دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے 11 سال لگائے سورہ بقرہ یاد کرنے میں، یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے 11 سال کیوں لگائے. واٹ ایور لوز اف یو تھنک یو ہیو گون تھرو دا لوز جسٹ لک ایٹ دا لائف آف یوسف علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنی زیادہ آزمائشوں میں سے وہ گزارا جائے گا. جو اللہ کے صالحین ہیں ان کو ان کو زیادہ اور مجھے سب سے زیادہ. ایک نعمت جب ہم سے چھن جاتی ہے پھر ہمیں اس کی قدر آتی ہے. کوئی ایک بیماری مجھے لگ جائے گی، لنگس کی یا مجھے لیور کی یا کسی اور کی، آنکھ کی یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے گا، کتنے میں دھکے کھاؤں گا. وہاں سے جیسے ہم نے سٹارٹ کیا وہ پہلا حق تھا. دوسرا یہ تھا کہ اس کو پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھیں جیسے سمجھنے کا حق ہے، اور چوتھے نمبر پر اس کا حق ہے کہ اس پر عمل کریں جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے. ہم یہ مثال تو دے دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے 11 سال لگائے سورہ بقرہ یاد کرنے میں، یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے 11 سال کیوں لگائے انٹرنلائز کرنے میں. ان کو ایک آیت کو کس طرح یاد کرنے کے لیے نہیں یہ ٹائم لگایا. بیسیکلی صحابہ کئی 5 سال لگایا، کسی نے 8 سال لگایا. تو یہ انٹرنلائز کرتے تھے. ایک ایک آیت وہ سمجھتے تھے، انٹرنلائز کرتے تھے، پریکٹیکلی اپلائی کرتے تھے اور پھر آگے چلتے تھے. اور اس کے اوپر پھر یقین ہوتا، رزلٹ آتا تھا نا، یقین ہو جاتا تھا. وہ ہمارے میرے بھائی کے نا ایک دوست ہیں، وہ میں ابھی دبئی میں تھا کچھ دن پہلے، تو ان سے ملاقات ہوئی. وہ بندہ بڑا ہائی لیول پہ کام کر رہا تھا، بہت ہائی لیول پہ. تو میں ان کا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریکمینڈ نہیں کر رہا کہ یہ کام ایسے ہو یا نہ ہو. تو وہ کہنے لگے یار مجھے نا کسی نے کہا کہ سورہ واقعہ پڑھا کرو. تو ان کے نا اچانک وہ حالات خراب ہوئے اینڈ ہی جسٹ آلموسٹ بیکیم بینکرپٹ. کہنا مجھے کسی نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کرو تو جو ہے نا تمہیں اللہ رزق میں برکت دیں گے. میں سنی سنائی بات یہ کر دی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی پڑھ لوں گا. کہتے ہیں کہ 3-4 مہینے گزرے، کام اور خراب، حالات اور خراب ہونا شروع ہو گئے. تو میں نے سورہ واقعہ پڑھنی شروع کی. کہتے ہیں میں نے ہفتہ کو پڑھی تو مجھے ٹھک کر کے ایک بندے کی کال آئی جو 20 سال سے میرے سے کوئی رابطے میں نہیں تھا، اور اس نے کہا یار تو جس کام کا ماسٹر ہے نا، میں وہ یو اے میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں، کینیڈا میں تھا وہ، تو میں چاہتا ہوں کہ تو میرا پارٹنر آ جائے، تیرے پیسے کوئی نہیں لگانے. کہتے ہیں یار اچھا. تو جیسے ہی میں نے یہ کیا نا تو مجھے خیال آیا کہ ابھی تو میں نے صرف پڑھی ہے، اگر میں اس کو سمجھ لوں تو پھر کیا ہوگا. کہتے ہیں پھر میں نے جب سمجھنی شروع کی تو وہ ایک نہیں 3 اور کالیں آ گئیں. مطلب وہ جانے کا مقصد یہ کہ وہ آپ کے اپنے لیول اضافے ہو گئے نا. ہم ہر چیز منی اورینٹڈ ہوئے ہیں، لیکن یہ منی میٹرز بھی سالو کرتی ہے سر. ٹھیک ہے. آپ کے فیملی ایشوز، آپ کے سائیکولوجیکل ایشوز، آپ کے ہیلتھ ایشوز، ہر چیز اس کے اندر سلوشن ہے. سر جی سورہ یوسف جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بیٹی ماشاءاللہ سائیکالوجی پڑھ بھی رہی ہے، سائیکالوجی کے ہر اسٹوڈنٹ کو کورس کا حصہ ہونی چاہیے سورہ یوسف. ہیومن سائیکالوجی کا ایپیٹوم ہے. مطلب میں آپ کو ڈپریشن کی آپ نے بات کی، میں یہ میں اس لیے ویوز ہم یہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس آپ کو صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ میرے لیے آج ریلیونٹ کیوں ہے. میں آپ سوچو نا یار، آپ کے ساتھ یوسف کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے کہ کبھی وہ کنویں میں کہاں بھائیوں کے ہاتھوں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر انہیں بھائیوں کو پھر اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے ہیں، وہ کاسا چھپاتے ہیں اندر. کیوں مطلب ایک ایک چیز جو ہے تھرو آؤٹ. پھر وہ باپ کی آنکھوں کی چلے جانا، بینائی کا، باپ کا ملنا، باپ کو کہہ رہے ہیں تو باپ کہہ رہا بتائیں نہ کسی کو. مطلب واٹ ایور لوز اف یو تھنک یو ہیو گون تھرو دا لوز جسٹ لک ایٹ دا لائف آف یوسف علیہ السلام. واٹ از لو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان، کیونکہ ان کی حدیث بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنی زیادہ آزمائشوں میں سے وہ گزارا جائے گا. جو اللہ کے صالحین ہیں ان کو زیادہ اور مجھے سب سے زیادہ. بالکل سر. آپ دیکھیں نا، آپ ان کی لائف دیکھیں ڈے 1 سے. وہ ہم کسی دن سیرت کے اوپر الگ کریں گے کر لیں گے، لیکن جنرلی جسٹ فار دی انڈرسٹینڈنگ کہ طائف میں کیا ہوا. He was darling of Arabs. آپ امیجن کر، he was darling of حجر اسود رکھوایا جا رہا ہے ان سے. جی he was darling. وہ ایسے تھے کہ آنکھوں کا تارا تھے پورے مکہ کے اوور نائٹ. صرف ایک کلمہ حق کہنے پہ صرف ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے تم فلاح پا جاؤ. انہی کے فلاح کی بات کی. اور جب اس سے پہلے انہوں نے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے جب فرمایا کہ میں کہوں کہ پیچھے کوئی فوج ہے تو مان جاؤ گے، تو سب نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، آپ صادق ہیں اور امین ہیں. یہ ہے وہ کریکٹر. اور ان کی امت کا بھی کریکٹر. ظاہری بات ہے ہم ان کے فٹ سٹیپس پہ چلنا چاہیے. کریکٹر ہونا چاہیے کہ ہم جو بات کریں
اس کو لوگ ویلیو کریں. نعوذ باللہ، مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرے، میں یہ بات جب کہتا ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگ پتہ کس پہ نکل گئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعویٰ کیا ہوا ہے نا کہ میرا امتی جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، رائٹ؟ اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس صادق کی امت ہم ان کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ او نبی صاحب نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ نے یہ کس چیز پہ دعویٰ کیا؟ ہم تو جھوٹ کے بغیر کرکٹ نہیں کھیل سکتے، ہم جھوٹ کے بغیر نوکری نہیں، ہم تو جھوٹ کے بغیر اسکول میں داخلہ نہیں لے سکتے. بچوں کی عمریں کم کرانا تو ہمارے پہ فرض ہوا ہے. 3 سال عمر کم نہیں ہوگی، 2 سال عمر کم نہیں ہوگی تو بچے کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملے گا. اچھا، دکھ تکلیف پریشانیاں بھی اسی وجہ سے ہیں. وہی کہہ رہا ہوں نا، ہمیں جو لاسز ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ، جو بینکرپسیاں ہو رہی ہیں، ہم نے ساری چیلنج چیزیں کس کو کیا ہے؟ Yes. نعوذ باللہ، ہم نے چیلنج کیا اللہ اور اللہ کے رسول کو. تو اس کا آسان حل ہے توبہ کریں اور سیدھے رستے کو اڈاپٹ کر لیں، اس کی تلافی کریں، سیدھے رستے کو اڈاپٹ کریں. آپ کی زندگیوں کے اندر وہ برکتیں اتریں گی جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہیں. پیسے کے اندر یعنی مال میں، آپ کے معاملات کے اندر، فیملی افیئرس کے اندر، آپ کی آپ کے وقت کے اندر، آپ کی صحت کے اندر اللہ برکتیں نازل کرے گا. آپ وہ برکتوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے پیسوں کے ساتھ ریلیشن. ایک یہ انگلی کی جو بات ہم نے کی کہ ایک نعمت جب ہم سے چھن جاتی ہے پھر ہمیں اس کی قدر آتی ہے. کوئی ایک بیماری مجھے لگ جائے گی، لنگس کی یا مجھے لیور کی یا کسی اور کی، آنکھ کی یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے گا، کتنے میں دھکے کھاؤں گا. ایک آکسیجن جو ہم فری میں لے رہے ہیں، اس کی جب وہ وینٹیلیٹر کے اوپر لگتا ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے آپ کیا وسلم چیز نے ہے. کہا نا قدر کرو وقت کی جب وہ، اور صحت کی. بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں کی اس سے پہلے قدر کرو کہ جب وہ چھن جائیں تم سے، بالکل، جس میں آپ کی فراغت ہے، ٹھیک ہے، وقت اور وہی آپ کی صحت ہے. ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس کی آپ قدر کریں. اور بلکہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. تو کچھ یہ کہتے ہیں کہ جوانی، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر دو. تو اس طرح کی ابھی ذہن سے. اچھا جی، پانچواں حق کیا ہے؟ پانچواں حق یہ ہے کہ اس نالج کو، یہ جو قرآنی نالج ہے، قرآن کے علم کو پھیلائیں جیسا کہ پھیلانے کا حق ہے. میرے پاس ایک آیت بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت بھی تمہارے پاس ہو، اس کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ کیسے پہنچائیں گے؟ یہ آیت، ویسے تو قرآن پڑھے ہوئے ہیں ہمارے پاس، ہر گھر میں بے شمار قرآن ہوتے ہیں، تو قرآن ہی دوسرے کو دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت بتائی ہے تو ہم تو پورا قرآن دے رہے ہیں. یہ وہ والا دینا نہیں ہے. دینا یہ ہے کہ اس کا علم، اس کا فہم اگر ہمارے پاس ہے تو ہم دوسرے تک پہنچائیں. اور اس کی پبلیکیشن، یہ بھی اس کے اندر ہے. ایک تو دعوت و تبلیغ ہے اور دوسرا اس کی نشر و اشاعت ہے. اس کی پبلیکیشن، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں فری قرآن ایجوکیشن، یہاں پہ اپنا پرنٹنگ پریس بھی ہے ان کا، اور ماشاءاللہ یہ آسان قرآن جو ہے اس کی پبلیکیشن کر رہے ہیں. قرآن آسان تحریک کا جو ہے شبیر احمد صاحب کا، جی، وہ دو ریڈ اینڈ بلو فرسٹ قرآن تھا جو انہوں نے 2 کلرز میں کیا. نکالا، اور وہ یہاں سے ماشاءاللہ اب یہ لوگ اس کو کر رہے ہیں اپڈیٹ. ڈاکٹر معاذ بہت زبردست، اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے کام لیا سر. آج پوری ٹیم ماشاءاللہ، یہ سارے، اور لیڈر تو ہے ہی ہے ڈاکٹر معاذ. اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی جیسے آپ سے ذکر کر رہا تھا، اپنی کتاب جو ہے سورۃ الکہف والی، اس کے بھی رائٹس انشاءاللہ تعالیٰ میں فری قرآن ایجوکیشن کو ہی دوں گا، یہیں سے پبلش ہو. بالکل. اچھا سر، میں یہاں نا ایک چیز، یہ 5 تعلقات، میں یہ آپ کے 5ویں تعلق کے اوپر جو آپ نے بات کی نا، اس پہ میں ویورز ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یار ہوتا پتہ ہے کیا ہے، میں سر NLP میں نا، ابھی کل میری NLP کا نیا بیچ شروع ہوا ہے، تو پہلی انٹروڈکشن کلاس تھی، تو اس میں ہم نے پہلی چیز یہ کہی ہوتی ہے کہ دا فرسٹ پرسن یو مسٹ یوز NLP آن از یو. دا چینج ہیز ٹو بگن ود یو. ٹھیک ہے، آپ پورے کے اسم با مسمہ NLP بن جائیں تو آپ کے سامنے والا کہ یار تو کس طرح بدلا یار، یہ کون سی تو نے گدر سنگھی پکڑی، یہ کیا وہ چیز تھی. تو یار NLP تو ایک علوم میں، اللہ کے علوم میں سے دنیا میں ایک اتنا سا علم ہے، کوئی شک. ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں کہ جب میں یہ کسی کو میں کہوں، آپ کو پتہ ہے اشفاق بھائی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ٹھیک ہے، اور میں قرآن میں ہاتھ نہیں لایا 6 سال تو سر یہ آگے پہنچانا نہیں ہے. نہیں آگے میں کہوں کہ یار اگر وہ پوچھے نا بھائی آپ کتنا پڑھتے ہیں، کہ میں بس کوشش کر لیتا ہوں الحمدللہ، چلو کم از کم کچھ نہیں تو ایک آیت ضرور دن میں پڑھتا ہوں. پھر میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا، میری کوشش ہوتی ہے سر کہ میں چیزوں کو نا سنت سے جوڑوں. ٹھیک ہے، تو کوئی چیز کی نصیحت میں 99% یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں نہ کروں جو میں خود پہ امپلیمنٹ نہیں کرتا.